الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا مولانا محمد خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ میرے انتہائی واجب القدر والاحترام معزز حاضرین کرام، اللہ کریم جل شانہ کی خاص رحمت، اس کی مہربانی اور فضل و کرم سے ہم سب حضرات ماہ مقدس رمضان المبارک کے آج کے اس نہایت ہی بابرکت دن سید الایام جمعۃ المبارک میں اپنے مرشد کریم حضور سیدنا پیر سیال لاجپال غریب نواز کے آستانِ تقدس نشان آستانِ عالیہ سے شریف میں نماز جمعۃ المبارک کی ادائیگی کا شرف حاصل کرنے کے لیے اور اپنے مرشد کریم حضور سیدنا پیر سیال لاجپال غریب نواز کے فیض و برکات کو حاصل کرنے کے لیے حاضر ہیں۔ رب کریم جل شانہ اپنی بارگاہ اقدس میں ہم سب کی یہ حاضری قبول و منظور فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حضور سیدنا پیر سیال لاجپال غریب نواز کے درجات عالیہ اپنی بارگاہ اقدس میں مزید بلند سے بلند تر فرمائے۔ آپ کے فیض و برکات اللہ پاک ہم سب کے شامل حال فرمائے، اور ہمیں اللہ پاک نے جتنی زندگی اس عالم دنیا میں عطا فرمائی ہے، پورے خلوص دل کے ساتھ حضور سیدنا پیر سیال لاجپال غریب نواز کی نورانی تعلیمات پر اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ آپ سب حضرات جو اس بابرکت مہینے میں آج کے انتہائی بابرکت دن میں دور و نزدیک سے نہایت ہی محبت اور عقیدت کے ساتھ آستانِ عالیہ میں حاضر ہیں، اپنے دلوں کے اندر جتنی بھی جائز حاجات اور نیک تمنائیں رکھتے ہیں، دعا ہے کہ رب کریم جل شانہ پیارے آقا کریم علیہ التحیات و تسلیم کے وسیلہ باجمیلہ سے اور حضور سیدنا پیر سیال لاجپال غریب نواز کی برکت سے تمام حاضرین کی جملہ جائز دلی مرادوں کو پورا فرمائے۔ آمین۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ کریم جل شانہ کا ارشاد گرامی ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ تمام کے تمام باقی مہینوں کے مقابلے میں رمضان المبارک ایسا بابرکت مہینہ ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کو نازل فرمایا۔ ماہ مقدس رمضان المبارک کو محبوب کریم علیہ السلام کی امت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا عظیم بنایا ہے کہ اس کے ایک ایک لمحے کے اندر محبوب کریم علیہ السلام کے امتیوں کے لیے اللہ پاک کے نور ہی نور، فیض ہی فیض، عطا ہی عطا اور برکت ہی برکت رکھ دی ہے۔ جیسے ہی بات کو پورا ہونے دیا مہربانی، جیسے ہی رمضان المبارک کا پہلا لمحہ شروع ہوتا ہے تو پورے کا پورا ماہ مبارک رمضان شریف شوال المکرم کا چاند نظر آنے تک، چاہے 29 دن کا مبارک مہینہ ہو یا 30 دن کا یہ پاکیزہ مہینہ ہو، اس کے ہر لمحے کے اندر اللہ پاک نے اتنی برکت رکھی ہے کہ جو نفلی کام اس مبارک مہینے میں کیا جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرض کی ادائیگی کا اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ نفلی کاموں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا مبارک ذکر ہے۔ نماز کی صورت میں جو نفل رکعات ہوا کرتی ہیں ان کی بندہ جائز ٹائم کے اندر ادائیگی کرتا ہے۔ اسی طریقے سے درود پاک کی اس مبارک مہینے میں کثرت کرتا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادات میں جو نفلی عبادات ہیں ان کو بجا لاتا ہے۔ اسی طرح بندوں کے معاملات میں
جتنے بھی اللہ پاک نے نفلی معاملات رکھے ہیں، والدین کی خدمت جو ہے یہ اولاد کے اوپر فرض ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ والد گرامی مریض ہو، بیمار ہو، تو پھر ظاہر ہے کہ ان کی خدمت کرنا، جسمانی خدمت کرنا، یہ اولاد کے اوپر فرض ہے۔ جہاں ان کا علاج معالجہ کرائیں گے، ان کے آرام اور خیال کا، ان کے آرام کا خیال کرنا، ان کی خوراک کا خیال کرنا، یہ تو اللہ پاک کی جانب سے فرض ہے۔ لیکن جس وقت والدین بالکل تندرست ہوں، صحت مند ہوں، انہیں کوئی تھکاوٹ نہ ہو، تو پھر ان کی خدمت کرنا جسمانی طور پر، ان کے پاؤں دبا دینا، ان کی ٹانگیں دبا دینا، ان کے سر میں تیل لگا دینا، الغرض وہ چیز کہ اس وقت جس کی انہیں ضرورت نہ ہو لیکن پھر بھی اولاد سعادت سمجھ کر ان کی خدمت بجا لائے، تو اس وقت یہ نفلی معاملہ ہوا کرتا ہے۔ اسی طرح مخلوق خدا کی خدمت میں جب تک وہ ضرورت مند ہو اور ہمارے پاس مسائل ہو تو پھر یہ چیز اسلام میں لازم ہو جاتی ہے۔ لیکن نفلی معاملات چاہے وہ مالی عبادات کے حوالے سے ہو، وہ جسمانی اور قومی عبادات کے حوالے سے ہو، تو باقی 11 مہینوں میں جب ہم کوئی نفلی نیکی کرتے ہیں تو ایک نفل کا ہی اجر و ثواب اللہ پاک کی طرف سے ہمیں عطا دیا جاتا ہے۔ لیکن ماہ مقدس رمضان المبارک کے اندر اللہ پاک نے اتنی کرم نوازی فرمائی ہے کہ وہی نفلی کام جو باقی 11 مہینوں میں نفل ادا کرتے تھے تو اس کا نفل والا ہی اجر و ثواب تھا، نفل والی برکات تھی، لیکن اس مبارک مہینے میں ہم وہ ایک نفلی کام کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرض کی ادائیگی کا اجر و ثواب ہمیں عطا فرماتا ہے۔ اسی طریقے سے جب ایک فرض ماہ مقدس رمضان المبارک میں ادا کیا جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ 70 فرائض کی ادائیگی سے لے کر 700 فرائض کی ادائیگی کا اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ جب قیامت کے دن ہم انسان اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے تو آپ فرمائیں کہ اللہ پاک ان پاکیزہ بارگاہوں کے صدقے سے ہم سب کی اللہ پاک بلا حساب بخشش و مغفرت فرمائے، کیونکہ جس کا حساب لیا گیا وہ پھنس گیا۔ قیامت والے دن ایک نفسا نفسی کا عالم ہے جس کو قرآن پاک بیان فرماتا ہے، یوم یفر المرء من اخیہ من امہ و ابیہ صاحبتہ و بنیہ۔ قرآن پاک ارشاد فرماتا ہے کہ اس دن، قیامت والے دن، ہر ایک انسان کو سوائے اللہ پاک کے محبوبین اور مقربین کے، انبیاء کرام علیہ السلام اعلیٰ ترین مقام کے اوپر جلوہ گر ہے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ لیکن اللہ پاک کے محبوبین اور مقربین کے علاوہ باقی جتنے بھی انسان ہیں وہ نفسا نفسی کی حالت میں مبتلا ہوں گے۔ قرآن پاک اس بات کی گواہی عطا فرما رہا ہے، یفر المرء من اخیہ، بھائی اپنے بھائی سے فرار حاصل کر رہا ہوگا۔ بڑا بھائی اپنے چھوٹے بھائی کو کہے گا کہ بھائی جان ذرا دنیا کو یاد کرو، ہمارے والد صاحب بچپن میں وفات پا گئے تھے، میں گھر میں پڑا تھا، تو تم چھوٹے بھائیوں کی پرورش، تمہارا کھانا پینا، تمہارا لباس، تمہاری رہائش، تمہاری تعلیم و تربیت میں نے اپنے باپ کے قائم مقام ہو کر کی، اور اس کا کوئی دنیا میں نے تم اپنے چھوٹے بھائیوں سے صلہ نہیں لیا۔ مسلسل تمہاری سرپرستی کرتا رہا، جو کچھ محنت کر کے لاتا تھا یا جو وسائل میرے پاس تھے وہ سارے میں نے بیٹوں کی طرح تم پر خرچ کر دیے۔ آج میں بڑا بھائی ہوں اور مجھے صرف ایک نیکی کی ضرورت ہے، براہ مہربانی اپنے نام اعمال میں سے اگر تم بھائی ہو کر مجھ بڑے بھائی کو ایک نیکی عطا کر دو تو میری بخشش ہو جائے گی، مجھے ایک نیکی کی اس وقت شدید ضرورت ہے۔ لیکن قرآن پاک کا یہ مقام بتا رہا ہے کہ چھوٹا بھائی کہے گا کہ بھائی جان میں آپ کی ساری اچھائیوں اور نیکیوں کو تسلیم کرتا ہوں، اس کا اجر اللہ پاک آپ کو عطا فرمائے گا، لیکن مجھے تو آج 10 نیکیوں کی ضرورت ہے۔ تو جیسے دنیا میں مہربانی کی تھی یہاں بھی مہربانی کرو، تو ایک نیکی کی آپ کو ضرورت ہے، مجھے تو 10 کی ضرورت ہے، لہٰذا میں آپ کی آج مدد نہیں کر سکتا۔ جیسے دنیا میں سرپرستی کی تھی براہ مہربانی آج بھی مجھ پر اگر کوئی مہربانی کر سکتے ہو تو کرو۔ یفر من اخیہ، ایک بھائی اپنے دوسرے بھائی سے بھاگ رہا ہوگا،
اپنی جان اور پیچھا چھڑا رہا ہوگا، اپنی اولاد سے جو ہے باپ اپنا پیچھا چھڑا رہا ہوگا، من صاحبتہ اپنی بیوی سے، اپنے بچوں سے، تو الگ الگ ہر ایک کو قیامت کے دن اپنی اپنی پڑی ہوئی ہوگی۔ وہاں جا کر آج دنیا کے اندر ایک مرتبہ سبحان اللہ کہہ دینے، ایک مرتبہ الحمدللہ کہہ دینے، اور دنیاوی زندگی میں ایک مرتبہ اللہ اکبر کہہ دینے کا اس وقت مقام و مرتبہ اہمیت کا عملی طور پر احساس ہوگا۔ آج دنیا میں ہم مکان بنانے لگتے ہیں تو عموماً ہم اپنا نقشہ پاس کروانے کے بعد سب سے پہلے معمار کو لے کر آتے ہیں، ماہر معمار کو، کہ بھائی آپ کے کام یہ سپرد کرنا ہے، ہم نے یہ مکان بنانا ہے، اس نقشے کے تحت اس کی ریٹ لگاؤ، اندازہ لگاؤ، کتنے پیسوں کا ہم انتظام کریں۔ وہ بتا دیتے ہیں کہ آپ 20 لاکھ کا انتظام کرو، لیکن جب عملی طور پر کام شروع ہو جاتا ہے تو 20 لاکھ ختم ہو جاتے ہیں اور کام ابھی درمیان میں بمشکل پہنچا ہوتا ہے۔ تو پھر ہمیں اس وقت بڑی ضرورت پڑتی ہے اپنے دوستوں کی، احباب کی۔ 5000 ہی کسی دوست سے 2-4 مہینوں کے لیے مل جائے تو وہ بھی بڑا غنیمت ہوا کرتا ہے کہ ہمارا کام درمیان میں مکان کی تعمیر کا، گھر کی تعمیر کا نہ رکے۔ اس وقت کوئی 500 روپیہ بھی ہمیں ادھار کے طور پر، جیسے حسنہ کے طور پر دے دے تو اس کا بھی ہم بڑے دل و جان سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ چلو کوئی سامان میں سے ایک چیز بھی اس کے ذریعے سے آ جائے گی۔ الغرض قیامت والا دن، اس دن ایک ایک نیکی کا جو ہے وہ ہمیں بڑا احساس بھی ہوگا، اور ایک ایک نیکی کتنی اہمیت رکھتی ہے اپنے وجود کے اعتبار سے، اس کا عملی احساس بہت سارے انسانوں کو قیامت والے دن عملی طور پر ہو جائے گا۔ اللہ پاک نے محبوب کریم علیہ التحیات و تسلیم کی نسبت کریمانہ کی وجہ سے ہم لوگوں پر کرم فرماتے ہوئے ایسے اوقات عطا فرما دیے ہیں، ایسے مقامات عطا فرما دیے کہ جب ہم تھوڑی سی بھی محنت کر لیں، آج دنیا میں تھوڑا سا بھی ہم اپنے آپ کو مشقت میں ڈال لیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن کی جو پریشانیاں ہیں ان میں سے ہمیں نجات عطا فرما دیتا ہے۔ ہم پورا سال 11 مہینے جو ہم سے کوتاہیاں ہو گئی ہیں، جو ہم سے غفلتیں ہو گئی ہیں، اگر ہم تھوڑی سی توجہ کر لیں تو یہ ماہ مقدس رمضان المبارک جو نیکیوں کا موسم بہار ہے، اپنی گزشتہ زندگی کے جتنے بھی ایک نقصانات ہیں، اس حوالے سے کمیاں ہیں، ماہ مبارک وہ مقدس مہینہ ہے کہ ہم اپنی پچھلی زندگی کی تلافی معافات جو ہے وہ اس مبارک مہینے کے اندر کر سکتے ہیں۔ اس مبارک مہینے میں ایک نفلی نیکی کریں گے، اللہ پاک فرض کی ادائیگی کا ثواب عطا فرمائے گا، اور اگر ایک فریضہ ادا کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ 70 فرائض سے لے کر 70 کا جو اللہ پاک کی جانب سے وعدہ ہے۔ پھر کئی اہل ایمان ہوتے ہیں کہ جو بڑی خوشی خوشی فرائض کو بجا لاتے ہیں، اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے، محبوب کریم علیہ السلام کی پیاری تعلیم سمجھتے ہوئے، اللہ پاک کا مبارک حکم سمجھتے ہوئے بڑی خوشی خوشی اس کو بجا لاتے ہیں۔ میں نے دو ایک جمعے قبل بھی طالب العلم نے آپ میرے بھائیوں کی خدمت میں یہ بات عرض کی تھی کہ پوری صحت کے ساتھ جو ہے یہ بات ثابت ہے، چونکہ محبوب کریم علیہ السلام کی حدیث پاک ہے کہ اس بات الوضوء ان کا مقارنہ ہے، جب شدید سردی ہو اور پانی بھی بہت زیادہ ٹھنڈا ہو اور انسان کی طبیعت وضو کی طرف بالکل مائل ہی نہ ہو رہی ہو، تو اس وقت جو بندہ اپنے پورے کے پورے آداب کے ساتھ وضو کو کامل طور پر کرتا ہے، محبوب کریم علیہ السلام فرماتے ہیں یہ وہ عمل ہے جو بندے کے درجوں کو اللہ پاک کی بارگاہ میں بہت زیادہ بلند کر دیتا ہے۔ اللہ پاک خاص قرب سے ایسے بندے کو نوازتا ہے کہ موسم بھی میری طرف سے اس کے لیے سرد اور ٹھنڈا تھا، اور پانی بھی اس کے پاس ٹھنڈا تھا، گرم کرنے کا اس میں کوئی انتظام نہیں تھا، لیکن اس نے وضو کیسی محبت سے کیا ہے، تو کیوں یہ ٹھنڈے پانی کو اس وقت شدید سردی میں اپنے جسم کے اوپر گزار رہا ہے؟ کیونکہ مجھے اللہ پاک کو یہ راضی کرنا چاہتا ہے، صرف میرا قرب پانے کے لیے، تاکہ اس کی حاضری قضا نہ ہو جائے، اس کی نماز قضا نہ ہو جائے۔ کئی اللہ تعالیٰ کے بندے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں مجبوری ہے، کرنا ہے، وہ کر گزرتے ہیں، لیکن کئی وہ ہوتے ہیں جو اس کریم کی محبت میں بڑی خوشی خوشی وہ معاملہ کر دیتے ہیں۔ حضور سیدنا شیخ الاسلام والمسلمین قمر الملت والدین، حضور سیدنا خواجہ تاجدان قطب زمان
سیدنا علامہ حافظ خواجہ محمد قمر الدین سیالی صاحب غریب نواز رضی اللہ عنہ کی ذات بابرکات، ہمارے گاؤں کے حاجی خدا بخش قریشی صاحب، انہوں نے رات کو 3 بجے یہاں دیکھا تھا شدید سردی میں کہ حضور شیخ الاسلام غریب نواز رضی اللہ عنہ سفر سے تشریف لائے، اور اسی تالاب جو آستانہ عالیہ کا تالاب ہے مجلس خانے کے سامنے، یہاں اپنے شدید سرد رات میں کوئی 3 بجے وہ شاہ صاحب فرماتے کہ جب میں نے وضو کے لیے ہاتھ ڈالا تھا تو مجھے تو اتنی سردی لگی کہ میرا ہاتھ ہی وہاں نیلا ہو گیا اور جم گیا، اور میں تو فوراً جتنی تیزی سے ہاتھ پانی میں ڈالا تھا اس سے بھی زیادہ تیزی سے پیچھے کر لیا اور ٹھٹھرنے لگ گیا، اور اتنے میں نے دیکھا کہ حضور پیر سیال کی گاڑی آپ بھی کہیں سے سفر سے تشریف لائے ہیں، مجھے دیکھا کرم نوازی فرمایا شاہ صاحب آپ نے نماز پڑھ لی؟ حضور میں تو سرگودا اپنی منڈی میں بڑا مصروف رہا ہوں اور یہی سوچا تھا کہ لمبی رات ہے اور عشاء کا ٹائم طلوع صبح صادق تک ہوتا ہے، اپنے پیر و مرشد کے آستانے پر رات کو اگرچہ روزہ مبارک کھلا نہیں ہوتا لیکن میرے پیر سیال کا در فیض تو باطنی طور پر ہمیشہ کھلا ہوتا ہے، وہی حاضری دوں گا اور مجلس خانے میں نماز بھی پڑھ لوں گا مسافر والی۔ حضور پانی بڑا ٹھنڈا ہے، الغرض فرمایا شاہ صاحب آپ نے نہیں پڑھی، ہم نے بھی ابھی پڑھنی ہے، چلو اکٹھا وضو کرتے ہیں۔ فرمایا حضور پیر سیال نے بازو مبارک فولڈ کیے، تشریف فرما گئے، اور اتنی دل جمعی کے ساتھ کہ وضو کرنے کے بعد بھی آپ اس ٹھنڈے یک بستہ پانی کو اپنے مبارک ہاتھ سے اٹھا کر اپنے اعضائے وضو پر بار بار اس طرح ڈال رہے تھے گویا کہ گرم پانی اور آپ اس سے ٹکور کر رہے تھے۔ پھر اللہ پاک کو جب ایسا اپنا پیارا بندہ جو اس کریم کی محبت میں اس کا قرب پانے کے لیے، اس کی رضا پانے کے لیے مشقت بھی ہو محنت بھی ہو لیکن خوشی خوشی جو ہے اس مشکل مرحلے میں سے گزر جائے، جے سونا میرے دکھ تے راضی سکھ نو چلے پاوا، تو ہر صورت میں جن کو اپنے محبوب حقیقی، مطلوب حقیقی، مقصود حقیقی اور موجود حقیقی رب العالمین جل شانہ کی رضا مطلوب ہوتی ہے، اس کا قرب مطلوب ہوا کرتا ہے۔ حضور شیخ الاسلام غریب نواز ایک جگہ پر پیر بھائیوں کی دعوت ہوتی ہے، کھانا تناول فرماتے ہیں، بڑے بڑے علماء، اصفیاء، مشائخ اس دعوت میں موجود ہوتے ہیں، کمرے کے اندر دسترخوان بڑا وسیع لگا ہوتا ہے۔ میرے استاد عزیز وقار جن کو میں نے کچھ عرصہ تنگ کرنے کا شرف حاصل کیا، علم صرف اول سے لے کر آخر تک ان سے پڑھا، استاد العلماء سیدی علامہ بشیر احمد فردوسی صاحب قدس سر العزیز ودامت برکاتہ العالیہ جو آج کل حاصل پور میں ان کا ادارہ ہے، اللہ تعالیٰ ان کے سائے میں برکت رکھے اور استادوں کا فیض ہم سب کو عطا فرماتا رہے۔ وہ استاد عزیز وقار خود اس دعوت کے اندر موجود تھے، تو فرمایا ہمارا طالب علمی کا زمانہ تھا اور استاد الکل علامہ سیدی ابو الوفا مولانا منظور احمد صاحب چشتی غریب نواز نواں جندہ والی ضلع بکھر، وہاں فرمایا ہم زیر تعلیم تھے اور ہمیں بھی استادوں کے ساتھ یہ شرف مل گیا کہ حضور شیخ الاسلام قدس سر العزیز کی بارگاہ میں حاضری ہوئی، کھانا ساتھ، وہ صاحب دعوت جو ہے مزید کوئی چیز اٹھانے کے لیے اندر گیا، آپ سے اجازت لے کر کے حضور میں 1 منٹ میں آتا ہوں، آپ نے اجازت دی۔ جب وہ میزبان پیر بھائی اندر چلا گیا تو استاد صاحب فرماتے کہ حضور شیخ الاسلام غریب نواز نے فرمایا پیر بھائیو جلدی کریں، دعا کر لیتے ہیں کھانے کے بعد والی، کیونکہ وہ صاحب دعوت موجود ہوگا نا تو دل میں آ سکتا ہے کہ یہ ہماری دعا سے خوش ہو جائے، تو دعا ہو یا جو بھی عبادت وہ صرف اللہ کی رضا کے لیے کرنی چاہیے، جلدی کرو اس کے دوبارہ کمرے میں آنے سے پہلے کھانے کی دعا اللہ کی بارگاہ میں مانگ لیں، صرف اللہ تعالیٰ کی رضا مقصود، بندے کو خوش کرنا مقصود نہیں۔ تو جب محبت کے اس درجے کے اوپر بندہ فائز ہو، اخلاص کے اس درجے کے اوپر فائز ہو، تو پھر رب کریم جل شانہ کی بارگاہ کے احکام، کئی بندے وہ ہوتے ہیں جو صرف فریضہ سمجھ کر کے اب کیا کریں، مومن ہے، مسلمان ہے، ایمان کا تقاضا ہے اور یہ ذمہ داری ہے، یہ تو بجا لانی پڑے گی۔ کوئی صرف فریضہ کو فریضہ سمجھ کر ادا کرتے ہیں اور کئی اللہ کے پیارے بندے ہوتے ہیں جو اس کی محبت میں وہ زیادہ سے زیادہ مشقت کو جھیل کر کرتے ہیں، تو پھر بندے کی جتنی نیت اعلیٰ ہوتی ہے، اخلاص کتنا ہوتا ہے، جتنی زیادہ وہ خوشی خوشی اس فعل کو سر انجام دے رہا ہوتا ہے، تو اللہ پاک کا فرمان ہے کہ 70 گنا تو رمضان المبارک میں ایک فریضے کی ادائیگی کا میں ثواب عطا فرماؤں گا، لیکن تم میرے بندے جتنا زیادہ خوشی خوشی اس کام کو کرو گے، 70 سے لے کر 700 فرائض کی
ادائیگی کا اجر و ثواب اور قرب میں رمضان میں ایک فرض کی ادا کرنے پر عطا کر دوں۔ رمضان المبارک میں جو سب سے پہلا فریضہ جس کی طرف ہماری توجہ جاتی ہے وہ روزے ہیں۔ صحیح بخاری شریف پہلی جلد کتاب الصیام کے اندر حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی یہ حدیث صحیح ہے جس میں محبوب کریم علیہ السلام نے دو چیزوں کا ذکر فرمایا، رمضان المبارک کے دن کے روزے کا بھی اور رات کو جو سنت تراویح ہم ادا کرتے ہیں اس کا بھی ذکر محبوب کریم علیہ السلام نے ساتھ فرمایا۔ محبوب علیہ السلام کے پہلے نورانی الفاظ یہ ہیں کہ من صام فی رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بھی میرا امتی مرد ہو یا عورت ہو رمضان المبارک پورے مہینے کے روزے رکھے گا، اگر وہ سفر کی حالت میں ہے یا بیمار ہے تو قرآن پاک میں واضح طور پر جہاں رمضان میں روزے کی فرضیت کو بیان فرمایا کہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے من شاہد فلیصمہ، جو بھی تم میں سے رمضان المبارک کا مہینہ پائے فلیصمہ، چاہیے کہ وہ اس کے روزے رکھے۔ تو امر غائب کے ساتھ اللہ پاک نے حکم ارشاد فرمایا ہے، تو روزے کی فرضیت ہے، اسی لیے روزے کی فرضیت کا رمضان میں انکار کر دینا یہ بندے کو مومن نہیں رہنے دیتا، کیونکہ روزہ جو ہے یہ ارکان دین میں سے 5 جو ارکان ہیں جن کو ہم ارکان خمسہ کہتے ہیں کہ دین اسلام کے احکام اور تعلیمات کی جن 5 چیزوں کے اوپر پوری کی پوری عمارت کھڑی ہوئی ہے وہ 5 بنیادی چیزیں، جہاں کلمہ شہادت ہے، جہاں نماز ہے، دوسری چیز نماز کے بعد آ جاتی ہے روزہ، زکوٰۃ ہے اور حج ہے، تو یہ 5 جو ارکان ہیں ان میں آپ دیکھتے ہیں کہ تیسرا رکن جو ہے وہ شریعت طاہرہ کی جانب سے روزہ ہے، اور روزے کی فرضیت یہ ضروریات دین میں داخل ہے۔ تو جتنے بھی احکام اور مسائل شریعت مبارکہ کے ضروریات دین میں داخل ہوتے ہیں ان کا انکار بندے کو مومن نہیں رہنے دیتا بلکہ مرتد کر دیتا ہے۔ تو روزے کی رب کریم جل شانہ کی بارگاہ ہے جس میں اتنی اہمیت ہے، اس لیے کوئی ایسا لفظ نہیں اپنی زبان سے نکالنا چاہیے کہ جس سے روزے کا استحقار اور حقارت کا پہلو نکل رہا ہو۔ کئی ہمارے ان پڑھ دوست اور بزرگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ کہے گا جی روزہ آپ نے رکھا ہوا ہے، تو جواب میں کہہ دیتے ہیں ہنستے ہوئے کہ ہمارے کوئی دانے تو نہیں کم ہو گئے کہ ہم روزہ رکھیں گے، نہیں، روزہ چاہے رکھا ہوا بھی ہو، لیکن 3 چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو حقیقت میں تو حقیقت ہوتی ہیں لیکن بطور مذاق بھی ہو تو پھر بھی ان پر احکام جاری ہوتے ہیں۔ تو یاد رکھیے کہ جو چیزیں ضروریات دین میں داخل ہیں ایسی چیزوں کے بارے میں ہنسی مذاق ہرگز شریعت مبارکہ اس کی اجازت نہیں عطا کرتی ہے، تو یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ تو ماہ مقدس رمضان المبارک کے روزوں کی اہمیت کہ وہ فرض ہے، ہاں قرآن پاک چونکہ دین فطرت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے یرید بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، کہ میں اللہ پاک جتنے بھی احکام تمہیں عطا فرماتا ہوں ان میں اپنے بندوں کی آسانی کو میں اللہ پاک مد نظر رکھتا ہوں۔ تو احکام میں اللہ پاک تمہارے ساتھ آسانی کا ارادہ فرماتا ہے، تنگی کا اور مشکل کا اللہ پاک ارادہ نہیں فرماتا، اس لیے اسلام کے احکام جو ہیں وہ آسانی کے اوپر ہے۔ چنانچہ قرآن پاک نے ارشاد فرمایا کہ ان کنتم مرضی او علی سفر، اگر کوئی مریض ہے تو خود ہی مریض نے فیصلہ نہیں کر لینا بلکہ جو اس کا معتمد ہے مسلمان متقی ڈاکٹر ہے، ہر ڈاکٹر بھی نہیں، ایسا مسلمان ڈاکٹر اس سے علاج کروانا چاہیے جو نماز کا پابند ہو، شاعر دینی کا پابند ہو، روزے رکھتا ہو، اور جب آپ کو شرعی معاملات اور طبی معاملات جسمانی اکٹھے چلیں گے تو پھر وہ تقوی اور طہارت کو مد نظر رکھ کر آپ کو
طبی معاملات میں، آپ کی مرض کے دنوں میں، آپ کے میڈیکل معاملات میں وہ شرعی معاملات کو مد نظر رکھ کر، اپنی قبر اور یوم آخرت کو مد نظر رکھ کر جو حکیم اور طبیب پھر آپ کو ان دنوں میں مشورہ دیا کرے، ایسے حکیم اور طبیب کو ترجیح دینی چاہیے۔ تو الغرض مسلمان ڈاکٹر حکیم اگر کہہ دیتا ہے کہ آپ کو شوگر کی تکلیف ہے یا فلاں جسمانی عارضہ لاحق ہے، اور خدا نہ خواستہ اگر آپ یہ روزے رکھیں گے تو آپ کی تکلیف جو ہے وہ بڑھ جائے گی، تو پھر صرف تکلیف بڑھ جانے کا ہی اندیشہ ہو تو اسلام میں یہ ہے کہ آپ پھر روزوں کو آگے لے جائیں، عید کے بعد جو 11 مہینے میں ان کی آپ جو ہے وہ قضا پوری کر دیں گے۔ یا انسان سفر میں ہے، 99 کلومیٹر یا اس سے زیادہ کا سفر ہے، اور سفر اگر اس کو واقعی مشقت میں مبتلا کرتا ہے اور وہ سفر ایسا ہو جائے گا کہ جناب اس کی جسمانی معاملات اس طریقے سے ہے کہ اگر یہ سفر میں روزہ رکھتا ہے تو آگے گھر میں آنے کے بعد بھی کئی روزے اس کو تھکاوٹ تکلیف کے بعد چھوڑنے پڑ جائیں گے۔ پھر اگر اس طرح کی صورتحال بن جائے تو پھر قرآن مجید نے فرمایا کہ اگر تم مرض کی حالت میں ہو او علی سفر، یا سفر کی حالت میں ہو، فعدۃ من ایام اخر، تو پھر عید کے بعد دوسرے دنوں میں آپ لوگوں نے ان کی قضا کر لینی ہے۔ لیکن اسی مقام پر سورہ البقرہ شریف میں اللہ پاک ارشاد کرام ہے کہ سفر کے باوجود بھی اگر تم میں روزہ رکھنے کی طاقت موجود ہے، مرض کے باوجود بھی اگر تم روزہ رکھ سکتے ہو، ان تصوموا، اگر تم روزے رکھو خیر لکم، تو یہ تمہارے لیے بہتر ہی بہتر ہے۔ کیونکہ رمضان المبارک کی حالت میں اگر چھوٹی موٹی تکلیف بھی اور بندہ پھر بھی ایمان کا مظاہرہ کرے اور روزے کو پورا کرے اور اپنا روزہ قضا نہ ہونے دے، سفر میں ہے اور پھر بھی اس میں طاقت موجود ہے اور وہ روزے کو قضا نہیں ہونے دیتا، مسافرت کے باوجود روزے رکھتا ہے، تو اس کے لیے دنیا اور آخرت میں خیر ہی خیر ہے۔ کیونکہ ہم عذر کی وجہ سے بھی اگر ایک روزہ رمضان المبارک کا چھوڑ دیتے ہیں عذر کی وجہ سے بھی، تو جو اس روزے میں انوار تھے، فیوز و برکات سے، ان سے ہم محروم ہو جاتے ہیں۔ تو باقی جتنی زندگی بھی اللہ نے ہمیں دنیا میں عطا کی ہے، ہم بعد والی ساری زندگی بھی روزے رکھتے رہیں اور ان کی قضا کرتے رہیں، تو جو رمضان میں اللہ نے انوار رکھے ہیں، بعد والی پوری زندگی کی قضائیں بھی وہ انوار عطا نہیں کر سکتے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے ہمارے فقہ کی کتابوں میں یہ مسئلہ موجود ہے۔ ہم جہاں عربی کتابوں میں دیکھتے ہیں، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل و محدث بریلوی علیہ رحمت، ان کے فتاوی رضویہ کی جو 9ویں جلد ہے اس میں کتاب الصوم لگی ہوئی ہے، تو آپ دیکھتے ہیں وہاں پر کہ یہ مسئلہ بالکل موجود ہے کہ ایک ہمارا وہ مسلمان بھائی ہے جو کسی ہوٹل کے اوپر کام کرتا ہے، اور ہوٹل بھی جو ہے وہ کرائے ہے، اور راستے کے اوپر اور مسافروں کو ضرورت پڑتی ہے، اور یہ ہوٹل کا مالک نہیں ہے بلکہ ملازم ہے اور نان بائی ہے، اس نے تنور کے اوپر آگ کے اوپر کھڑے ہو کر روٹیاں لگانی ہوتی ہیں، اور مالک اس کو چھٹی نہیں دیتا، اور اگر یہ چھٹی کرتا ہے تو پھر مالک کہتا ہے میں تو دوسرا کاریگر نان بائی رکھ لوں گا، پھر آپ اپنے، تو اس کو خطرہ ہے کہ میرا روزگار چلا جائے گا۔ تو ہمارے فقہاء کرام کی تحقیق یہ ہے کہ اب اس کی مجبوری ہے، اس نے آگ پر بھی کھڑے ہونا ہے اور روٹیاں پکانی ہے، اس کا روزگار اسی سے وابستہ ہے، تو یہ اپنے مالک کو یہ بات کرے، اور مالک بھی مسلمان ہے تو اس پر بھی فرض ہے کہ وہ اس کو اتنی رعایت دے کہ یہ روزہ نہ چھوڑے۔ ہاں اس سے معاہدہ کر لے کہ رمضان المبارک کے 29 یا 30 دن ہے، میں تمہارے مسافر کسٹمر اور گاہکوں کے لیے روٹی لگاتا رہوں گا، لیکن میں پورا دن نہیں لگاؤں گا بلکہ آدھا دن لگاؤں گا۔ آدھا دن اول وقت ذرا سکون والا ہوتا ہے، پچھلا ٹائم روزے کے ساتھ گزارنا ذرا مشقت والا ہو جاتا ہے، تو یہ نہیں کہ چونکہ اس کا روزگار وابستہ ہے اور اس نے آگ کے اوپر کھڑے ہو کر نان بائی ہے، اس نے نان اور روٹیاں لگانی ہے تو ٹھیک ہے جی یہ روزہ بالکل ہی چھوڑ دے۔ نہیں، فقہائے کرام نے جتنی شریعت طاہرہ میں نرمی عطا کی گئی ہے اس کو مد نظر رکھ کر یہ کہا کہ بھئی تم ایسا کرو کہ آدھا دن کام کر لو لیکن آدھا دن آرام کرو، روزے کو کوشش کرو کہ کسی صورت میں قضا نہیں ہونا چاہیے۔ آج کل جیسے ہمارا معاملہ ہے، گھروں کے اندر ہماری مائیں بہنیں پیاری بیٹیاں، اللہ تعالیٰ سب کو سلامت رکھے، تھوڑے تھوڑے معاملات ہوئے تو وہ گزر، ہاں اگر کوئی شیر دودھ پلانے والی خاتون ہے اور متبادل ذرائع وہ بچے کا معدہ قبول نہیں کرتا، اور اگر یہ روزے مسلسل رکھتی چلی جاتی ہیں تو بچے کی جان کے تلف ہونے کا یا شدید کمزور ہو جانے کا خطرہ ہو، تو ایسی صورت میں استثناء موجود ہے، عورت بعد میں قضا کرے گی
لیکن اگر اس طرح کا کوئی خطرہ نہ ہو تو آپ کو پتا ہے کہ اگر اس عورت کا شوہر جو ہے وہ مریض ہو، جس کو شریعت نے اجازت دی ہو کہ یہ بعد میں قضا کر لے گا، یہ روزے کا فدیہ دے گا، تو خاتون کو حکم ہے وہ روزہ رکھے گی۔ اور اگر یہ مریض ہونے کے ساتھ ساتھ چڑچڑا ہے اور مرچ نمک اوپر نیچے ہو جائے اس مریض کے سالن میں تو وہ بعد میں لڑائی کرے گا، تو عورت کو روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں، اس کو چکھنے کی اجازت ہے کہ اس طرح چکھے کہ صرف سالن کا زبان پر ذائقہ محسوس ہو جائے، لیکن اس کو حلق میں اتارنا نہیں، نکلنا نہیں، ورنہ روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو عورت کو حکم ہے کہ وہ مسلمان عورت ہے، عاقلہ بالغہ ہے، شریعت کے احکام اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ تو اگر اس طرح گھر میں صورتحال بن گئی ہے، کھانا بھی پکائے گی لیکن اپنا روزہ ترک نہیں کرے گی، اور نمک مرچ چکھنے کے لیے زبان پر لگا کر اس کا ذائقہ چکھ لے گی، حلق سے نیچے نہیں اتارے گی، لیکن روزہ چھوڑنے کی اس کو اجازت نہیں ہے۔ تو الغرض محبوب کریم علیہ السلام کا فرمان گرامی ہے کہ روزہ جو ہے، جو مسلمان بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے اس کو فریضہ سمجھ کے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اس کو ادا کرتا ہے، تو جیسے ہی اس کے رمضان المبارک کے روزے مکمل ہو جاتے ہیں، من صام فی رمضان ایمان و احتسابا، ایک تو حالت ایمان میں اگر بندے کا عقیدہ درست نہ ہو، خدا نہ خواستہ اللہ کریم جل شانہ کی بارگاہ اقدس کے متعلق جو عقائد ہمیں ہمارے دین اسلام پر حق نے عطا کیے ہیں وہ حق کی منہج سے ہٹا ہوا ہو، اور اللہ کریم کی ذات بابرکات کے متعلق گمراہانہ عقیدے رکھتا ہو، ہاں جی، اور اللہ پاک کی صفات مقدسہ کے متعلق گمراہانہ عقیدے رکھتا ہو، تو پھر ایسے بندے کے لیے بھی رمضان المبارک کے انوار اور فیوز و برکات نہیں ہوں گے۔ حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کی مقدس بارگاہوں کے متعلق جو برحق عقائد ہمیں ہمارے دین اسلام میں عطا کی ہیں، خدا نہ خواستہ ان عقیدوں میں سے کسی عقیدے کا انکار کرتا ہے، گستاخی اور بے ادبی جو ہے وہ اپنا شعار اور معمول بنا لیتا ہے، گستاخانہ عقائد رکھتا ہے اللہ کی پیاری کتابوں کے متعلق، اللہ پاک کے پیارے فرشتوں کے متعلق، تو اسی طریقے سے آخرت کے اوپر ایمان رکھنے کے حوالے سے کوئی تزلزل اس میں پایا جاتا ہے۔ الغرض جتنے بھی عقائد اسلام نے عطا کیے ہیں، اگر اللہ پاک، اس کی پیاری کتابیں، اس کے ملائکہ کرام، اس کے پیارے انبیاء کرام علیہ السلام، اور بالخصوص حضور ختمی مرتبہ و ختمی رسالت حضور خاتم النبیین سید الاولین والآخرین علیہ التحیات و تسلیم، آپ کی جو پیاری نسبتیں ہیں، آپ کے پیارے اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ کئی حضرات اہل بیت اطہار سے تولا اور محبت کا کرتے ہیں، لیکن اہل بیت اطہار کی 3 قسمیں ہیں، اور قرآن پاک میں 6 مقامات اللہ پاک نے نازل فرمائے ہیں اہل بیت اطہار کی۔ تینوں قسموں کے اندر جو سب سے پہلی قسم ہے وہ اہل بیت سکونت ہے، محبوب کریم علیہ السلام کی عزت و غیرت اور محبوب علیہ السلام کا حرم محترم، محبوب علیہ السلام کی ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ دوسری اہل بیت اطہار کی قسم ہے اہل بیت ولادت، محبوب کریم علیہ السلام کے تینوں نورانی فرزندان رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، سیدنا قاسم، سیدنا عبداللہ طیب و طاہر اور سیدنا ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، محبوب علیہ السلام کی 4 نورانی صاحبزادیاں رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، اور 4 صاحبزادیوں میں سے محبوب کریم علیہ السلام کی افضل ترین اور آپ کی لاڈلی ترین صاحبزادی صاحبہ حضور سیدہ خاتون جنت سلام اللہ تعالی علیہا، اور آپ کی جتنی نرینہ اولاد ہے، سیدنا امام علی مقام امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ، سیدنا امام علی مقام امام حسین شہید کربلا رضی اللہ عنہ، اور سیدنا محسن رضی اللہ عنہ جو 2 مہینے کی عمر مبارک میں ہماری کتابوں میں واضح موجود ہے، ماتا صغیرن، مسند احمد کی حدیث سے صحیح ہے کہ ان کا نام محسن محبوب علیہ السلام نے رکھا تھا، لیکن 2 ماہ کی عمر مبارک میں آپ وصال فرما گئے، اور مدینہ طیبہ میں ان کا جنازہ خود محبوب علیہ السلام نے پڑھایا تھا۔ یہ تینوں حضور سیدہ سلام اللہ تعالی علیہ کے فرزندان، وہ چونکہ پیارے بچپن میں وصال فرما گئے محبوب علیہ السلام کی حیات طیبہ میں، تو آگے جتنی حضور سیدہ کی اولاد امجاد ہے وہ ساداتنا حسنین کریمین میں سے ہے، تو قیامت تک جتنے بھی حسنی سادات ہیں، حسینی سادات ہیں، یہ تمام کے تمام محبوب علیہ السلام کی اہل بیت ولادت ہے۔ اور تیسری قسم اہل بیت اطہار کی اہل بیت نسب ہے، محبوب کریم علیہ السلام کے جتنے اہل ایمان پیارے چچا جان ہیں، اور بنی عباس کی جتنی ہستیاں اہل ایمان
اور قیامت تک جتنے بھی بنو عباس ہیں، ہمارے حضور سیدنا پیر سیال لجپال غریب نواز، آپ حضور مولا مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم کی اولاد امجاد ہیں۔ آپ کے پیارے فرزند سیدنا غازی عباس علمبردار شہید کربلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد امجاد ہیں۔ یہ ہستیاں کون ہیں؟ بنی ہاشم ہیں، علوی ہیں، قریشی ہیں، اور یہ اہل بیت اطہار ہیں۔ اور اہل بیت اطہار کی تیسری قسم اہل بیت نسب کے اندر شامل ہے۔ تو الغرض چاہے اہل بیت سکونت ہو حضرات امہات المومنین، چاہے اہل بیت ولادت ہو محبوب علیہ السلام کی پیاری اولاد امجاد کا سلسلہ، اور چاہے اہل بیت نسب ہو، تمام اہل ایمان کی آمد تک جتنے بھی ہاشمی حضرات ہیں یہ سارے کے سارے محبوب علیہ السلام کے اہل بیت اطہار ہیں۔ ان کی تعظیم شریعت مطہرہ نے درجہ بدرجہ ہمارے اوپر لازم قرار دی ہے۔ اسی طرح محبوب کریم علیہ السلام کے پیارے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی نورانی ہستیاں، یہاں تک کہ قرآن پاک سے واضح ہو جاتا ہے کہ جن برتنوں کو بھی محبوب کریم علیہ السلام کے گھر مبارک سے ہو جانے کا شرف مل جاتا ہے کہ یہ محبوب کے گھر کے برتن ہے۔ 22ویں پارے سورہ احزاب کی آیت نمبر 52 میں غیر ناظرین الہو سے تفسیر اشاری اور اشارت النص سے ثابت ہو جاتا ہے کہ اللہ پاک واضح کر دیتا ہے، اشارت النص سے ثابت ہے کہ مجھے اللہ کو اس سے بحث نہیں ہے کہ یہ برتن کس مٹی کے بنے ہیں، مسلمانوں کے ہاتھوں سے بنائے گئے یا غیر مسلم کاریگروں کے ہاتھوں سے بنے، کس مارکیٹ میں فروخت ہوئے، مدینہ طیبہ کی کراکری مارکیٹ میں آ گئے چلتے چلاتے، میرے حبیب نے خریدا یا کسی غلام نے خرید کر گفٹ کر دیا اور آستان پاک پر بطور تحفہ پیش کر دیے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں پچھلے مرحلوں سے مجھے کوئی بحث نہیں، بحث اس سے ہے کہ اب یہ برتن اور انعام میرے محبوب کے گھر کا برتن ہو چکا ہے، اس برتن کی تعظیم بھی تمہارے اوپر لازم ہو چکی ہے۔ آئندہ میرے حبیب بلائے تو ٹائم پر جایا کرو۔ اور فرمایا غیر ناظرین الہو، رات جب برتن چن دیے گئے تھے اور کھانا لگانے میں تھوڑا سا وقفہ ہو گیا تو جو نئے 1-2 دن پہلے اسلام لائے تھے وہ بار بار نظر بھر کے نگاہ اٹھا کے میرے حبیب کے گھر کے رکھے ہوئے برتنوں کی طرف دیکھ رہے تھے۔ فرمایا بار بار نگاہ اٹھانا یہ بے تکلفی اور لاپرواہی کی علامت ہوتی ہے۔ کوئی میرے حبیب کے گھر کے برتنوں کے بارے میں بھی فرمایا وہ بے تکلفی کا مظاہرہ کرے گا، مجھے اللہ تعالیٰ کو یہ بات گوارا نہیں ہوگی۔ اپنے حبیب کے برتنوں کے آداب میں بھی میں قرآن میں اپنا فرمان نازل کروں۔ جس محبوب کریم علیہ السلام کی بارگاہ اقدس کے ساتھ نسبت رکھ جانے والے برتنوں کے متعلق آیات بینات اشارتاً آ جاتی ہو، اس محبوب کی بارگاہ، اور محبوب انسان تو اشرف المخلوقات ہوتا ہے، جن ہستیوں کو محبوب نے اپنے سینے اقدس کے ساتھ لگایا ہوا ہے، اور آج بھی روضہ مقدسہ میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی ذات بابرکات، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی ذات بابرکات کہ جتنا قرب آج بھی ان ہستیوں کو محبوب کی بارگاہ میں کسی اور ہستی کو نہیں ہے، تو ان ہستیوں کے متعلق ادب والے عقیدے رکھنا۔ محبوب نے شرط لگا دی کہ رمضان بے پناہ برکات اپنے دامن کے اندر لے کر آتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ من صام فی رمضان ایمانا و احتسابا، ایمان کی حالت میں روزہ رکھے، عقیدہ اس کا ادب والا ہو، کسی بھی محبوب یا محبوب کی نسبت کے متعلق بے ادبی کا شائبہ تک نہ ہو۔ رافضیوں کی طرح یہ نہیں کہ ان ہستیوں کے بارے میں جناب جو ہے وہ سوء ظن کا شکار ہو، خارجی اور ناسکیوں کے طریقے کے اوپر اہل بیت اطہار کی پاکیزہ بارگاہوں کے بارے میں سوء ظن کا شکار نہیں۔ من صام فی رمضان ایمانا و احتسابا، حالت ایمان میں ہو اور احتساب کی حالت میں ہو۔ احتساب کا معنی ہے صرف اور صرف اللہ کی رضا اور اللہ سے ثواب کا تعلق ہونا، کوئی اور مقصد نہ ہو روزہ رکھنے کا۔ یہ نہیں ہے کہ لوگ مجھے روزہ دار کہیں گے، بڑا متقی کہیں گے، پرہیزگار کہیں گے، فرمایا نہیں، ایمان کی حالت کے اپنا عقیدہ درست ہو، اور عقیدہ درست ہے جو عقیدہ اللہ کے پیارے ولی بندوں کا عقیدہ ہے۔ قرآن پاک میں بھی وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، آپ کو پتہ ہے کہ اولیاء اللہ صرف ایک ہی جماعت کے اندر ہے، جمہور اہل اسلام، اور وہی مبارک جماعت ہے جس کا نام حضور مولا کائنات نے اہل سنت و جماعت رکھا تھا۔ جب بڑے بڑے فتنے سامنے آنے لگ گئے، عبداللہ بن سبا کا فتنہ آ گیا، اسی طریقے سے قدریوں جبریوں کے فتنے آنے لگ گئے، تو پھر یہ نام اہل بیت اطہار کے گھرانے سے عطا ہوا ہے کہ ہمیں محبوب علیہ السلام کا فرمان ہے کہ فتنے سارے آنے اور ان کا ظہور شروع ہو گیا،
اور ان فتنوں سے بچے رہیں گے تو وہی جو مصطفیٰ علیہ السلام کی سنت اور محبوب کے اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام کی جماعت کے ساتھ وابستہ رہیں گے۔ میرے دوستو، جہاں عقیدے کی طرف توجہ رکھنی ہے، وہاں نیت بھی بالکل صالح اور درست ہو، تو ایمان اور احتساب کی حالت میں جو روزے پورے کرے گا غفر لہ ما تقدم، اس کے پچھلے گناہوں کو اللہ پاک معاف فرما دیتا ہے۔ اور من قام فی رمضان ایمانا و احتسابا، جو پورا رمضان ہر رات 20 رکعت نماز تراویح ادا کرتا ہے ایمان کی حالت میں اللہ کی رضا کے لیے، اللہ پاک اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو ماہ مقدس رمضان المبارک کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے فیوز و برکات عطا فرمائے۔ لیلۃ القدر اس مبارک مہینے میں زکوٰۃ سال سے سال، چونکہ اس میں 700 گنا تک ثواب بڑھ جاتا ہے، تو ہمارے کئی احباب کا طریقہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی زکوٰۃ کا نظام رمضان سے رمضان تک رکھتے ہیں، زکوٰۃ کی طرف توجہ کریں۔ دیگر جتنی بھی عبادات ہیں اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور پیر سیال کے فیض و برکات اللہ تعالیٰ ہم سب کے شامل حال رکھے۔ سنت